جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے پیر صاحب؟ جی بیٹا، الحمدللہ۔ پیر صاحب میں ادارہ بیت الرفا مکتب سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا۔ ہمارے ادارے کے طالبات نے نا 5 اور 8 کے ایگزامز دینے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ جی ماشاءاللہ، بیٹی نے بہت اچھی بات کی ہے، چونکہ آپ کے پیپر آ رہے ہیں، بچوں کے جو پیپروں کے دن آ رہے ہیں، بچے پیپروں کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ میں بس ایک گزارش کرنا چاہوں گا والدین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ بچے اپنے پیپروں میں تیاری کریں، خوب محنت کریں، اور بچے روزانہ صبح وضو کر کے اپنے گھر سے پھر پیپر دینے کے لیے جایا کریں۔ بچوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ وضو کے بغیر وہ پیپر دینے نہ جائیں۔ لازم بات ہے، انسان ہے، وضو ٹوٹ جائے گا راستے میں یا وہاں جا کے ٹوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی عادت بن جائے گی وضو کر کے پیپر جانے کی، ان کی عادت بن جائے گی گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے جانا۔ تو بچے وضو کر کے جائیں، اور بچوں کو، تمام تر بچوں کو کوشش کریں کہ جو آیت ہے نا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اس آیت کو ہر بچے کو یاد کرا دیں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر بچہ یہ آیت کو جب پڑھتا جائے گا، اس کو اردو میں نہ یاد کرائیں، بچوں کو عربی یاد کرائیں تاکہ ان کے دل میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو۔ تمام تر بچے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں بھی نیٹ کے ذریعے سے دیکھیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ چھوٹا سا، یہ زیادہ لمبی نہیں ہے بات، چھوٹی سی، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ درود پاک بچے پڑھتے ہوئے جایا کریں، تھوڑا سا درود پاک پڑھ کے چلے جائیں۔ لازم بات ہے جب پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لفظ یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے الفاظ یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ سارا یاد کر کے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں پڑھتے جاتے ہیں بچے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا نا، چند دن کل کی بات ہے، میں جا رہا تھا گاڑی میں ایک جگہ، تو راستے میں دیکھا ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو بیٹے نے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے وہ کتاب کھول کے بیٹھا ہے۔ صبح صبح بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کتابیں کھول کے موٹر سائیکل پر، اور اپنے جو سواریاں ہوتی ہیں ان کو بیٹھ کے ان پہ، اور وہ پیچھے کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا مطلب لگتا ہے کہ یہ دیکھو کتنی محنت کرنے والے بچے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات ایسی ہے جو بڑی بڑی محنت والی اور بڑی اچھی بات ہے، جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ میں اپنے آفس میں گیا جہاں میں کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ گوالے جو بھینسیں چرانے والے نا، وہ ہم بھینسیں تھی دور تھوڑا آگے، میرے آفس سے تھوڑا آگے جا کے، تو ادھر بھینسیں ایک بچہ چرا رہا تھا، کوئی ہارڈلی میں خیر اس کی عمر 15-18 سال کے قریب ہوگی میرا اندازہ ہے۔ تو وہ بچہ، وہ ایک بھینس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو بھینس کے اوپر بیٹھ کے اس نے ایک کتاب کھولی ہوئی تھی، اور کتاب کھول کے وہ پڑھ رہا تھا۔ خیر وہ گاڑی سائڈ پہ روکی، وہ بچہ ادھر کھڑا تھا، اس کے پاس گیا، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کتنی اچھی بات ہے بیٹا، آپ پڑھ رہے ہو، تو اس کا جواب سننے والا ہے۔ کہہ رہا مولوی صاحب میں تو نہیں آپ کو جانتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گھر والے مجھے پڑھانا نہیں چاہتے، تو میں نے ابھی ایف ایس سی جو ہے اس کے ایگزام دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی ایف ایس سی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں نے ساری تعلیم ایسے ہی بھینسوں کو چراتے ہوئے، یہاں سے جب میں شام کو جاتا ہوں تو ٹیوشن چلا جاتا ہوں، اور سارا دن میں اپنی بھینسوں کو چراتا ہوں، اور میں نے اب ایف ایس سی کے پیپر دینے ہیں۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، جس کو شوق آ جائے پڑھنے کا، اس کو پھر جگہ کی اور اس کو سواری کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ایک شوق ہوتا ہے نا۔ تو بچے جو ہیں ان سے میری گزارش ہے، چند دنوں تک موبائل سے اپنی جان کو چھڑا لیں، نیٹ سے اپنی جان کو چھڑا لیں چند دنوں تک، جب تک پیپر ہوں۔ حقیقت میں تو اس سے جان چھٹی رہنی چاہیے، اچھی باتیں اپنا لینی چاہیے، بری باتیں نہیں اپنانی چاہیے۔ ماں باپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا چھوٹا سا، کہ پیپر بچوں کے آ رہے ہیں، بچوں کو نیٹ پہ کم بیٹھنے دیا جائے۔ جو پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک کے یا ایف اے ایف ایس سی تک کے بچے ہیں، ان کو کم جو ہے نا نیٹ پہ بیٹھنے دیا جائے۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں تاکہ پیپروں میں بچے کامیاب ہو جائیں، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ بچہ جب پیپر میں ناکام ہو کے گھر میں آتا ہے، ماں باپ خوب پٹائی کرتے ہیں، ماں بولنا چھوڑ دیتی ہے، ابا جی کو اٹیک ہو جاتا ہے، بہن بھائی اسے بولتے نہیں ہیں۔ بچہ ایک دن میں فیل نہیں ہوا، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بچہ ایک دن میں فیل نہیں ہوا، بچہ ایک دن میں فیل نہیں ہوتا، پورا سال اس کا ماحول خراب رہتا ہے تو فیل ہوتا ہے۔ پورا سال وہ پڑھتا نہیں، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، بہن بھائی توجہ نہیں دیتے، ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں، بچوں نے کیا پڑھنا ہے؟
ایک سال میں بچہ ایک دن میں بچہ فیل نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں، ایک دن میں نہیں فیل ہوتا، وہ بچہ پورے سال کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوتا ہے۔ تو بچوں کو خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو یہ 2 مہینے 3 مہینے محنت کروا لی جائے تاکہ بچے پیپروں میں پاس ہو جائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور ان کے نیٹ والے معاملے کو کنٹرول کریں تاکہ بچے اپنی محنت کر سکیں۔ بیٹی سے بھی گزارش ہے کہ جو میں نے وظیفہ دیا پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔